ساڈے دل دے ارادے اور نیتیں ہیں۔ نیت دے حوالے دے نال ایک حدیث پیش کراں گا کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت بیت اللہ تے چڑھائی کیتی جائے گی، ایسی لشکر آن کے جنہیں بیت اللہ تے حملہ کرن دی کوشش کریں گے، اور مقام بدا ہے ایک، اس مقام تے پہنچن گے رب العالمین کے حکم دے نال انہاں نوں زمین دے اندر دنسا دیتا جائے گا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا نے کہ اللہ دے رسول اس میدان دے اندر تے بازار بھی ہون گے، عام لوگ بھی ہون گے، اور جڑے لوگ اس جرم دا ارتکاب کرنے والے نے انہاں نوں تے زمین دے اندر دنسایا جائے گا، مگر جڑے عام لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انہاں دی نیت دے مطابق انہاں نوں اٹھایا جائے گا، یعنی جو انہاں دا ایمان ہوئے گا، جو انہاں دی نیت ہوئے گی وہ دے مطابق انہاں نوں اٹھایا جائے گا۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جدوں اٹھایا جائے گا یبعث کل عبد علی ما مات، لوگوں نے اٹھایا جائے گا اس حال دے اندر جس حال دے اندر انہاں دی موت آئی سی، جو انہاں دی نیت ہوئے گی، جس ارادے دے نال، جس ایمان دے نال وہ فوت ہوئے نے، اسی طرح اسی ایمان دے نال اٹھایا جائے گا۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، دنیا تے بڑی بڑی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، انسان دی حرکات و سکنات تے لوگ غور کرتے ہیں کہ انسان کام کر رہے ہیں، ادھا عمل جاری ہے، اتنا کام کر چکے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، مگر وہ دی دل دی کیفیت نو کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ دی دل دی کیفیت نو اگر جان دینے تے اللہ تعالیٰ جان دینے کہ وہ کام کر رہا سی کس نیت دے نال کر رہا سی۔ اللہ اکبر۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی انسان کو پیدا فرمایا ہے، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، اور اسی جاننے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وہ دل دے اندر خیالات پیدا ہو رہے نے انہوں نے بھی جاننے ہیں، اور جو پیدا ہونے والے نے انہوں نے بھی جاننے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میرا علم تیری اس شارخ دے بھی قریب ہے، میں تینوں جاننا کہ تیرے دل کے اندر خیالات کیسے کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اور پھر کرتا چلیا جا رہا ہے، اور پھر دل کے اندر سوچتا ارادہ کرتا ہے کہ جناب یہ جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ نے انہاں دا کی ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جڑے گناہ نو حقیر سمجھدا ہے نا، وہ موبقات، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے نے وہ دے واسطے جناب ہلاک کر دینے والے اعمال بن جان گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اسی ہر کام دے اندر جو ارادہ کرنے ہیں وہ ساڑھے ارادے نو لکھیا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ انسان جدوں گھر دے اندروں نکلے مزدوری واسطے، اور سانو رب العالمین نے حکم دیتا ہے کہ تسی محنت کرنے واسطے، مزدوری کرنے واسطے گھر دے اندروں نکلو، حتیٰ کہ نبی پاک دی حدیث سے مطابق نبی پاک نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان تے فرض ہے کہ اپنے گھر دے اندروں نکلے محنت اور مزدوری واسطے۔
اللہ اکبر. حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انسان مزدوری واسطے گھر کے اندروں نکلے اور ارادہ کی کرتا ہے کہ مینوں رب العالمین نے حکم فرمایا کہ تو مزدوری کر اور میں اندر برکت پاواں گا. اور نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ اللہ دا حکم سمجھ کے اللہ دا آرڈر سمجھ کے گھر دے اندروں نکلیا محنت کرنے واسطے مزدوری کرنے واسطے. نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے بچیاں واسطے مزدوری کرنے واسطے نکلے, اپنی بیوی واسطے, اپنے بوڑھے ماں باپ واسطے. نبی پاک نے فرمایا انجی کہ جویں اللہ دے راستے اندر نکلے. اللہ اکبر. اور وہ دے اندر ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں محنت اور مزدوری کرنے واسطے نکلیا اور تیرے حکم دے مطابق فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فائزہ قضیت الصلاۃ, جدو تسی نماز پڑھ لو, جب نماز جمعہ ادا کر لو, فانتشروا فی الارض, زمین دے اندر پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ رب العالمین دا فضل تلاش کرو. اے رزق رب العالمین دا فضل ہے. اللہ اکبر. وہ نیت دے حوالے دے نال تانوں تے حدیث سنان لگا. امام کائنات جناب محمد درود پاک پڑھدے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار قسم دے لوگ نے, چار قسم دے لوگ نے. پہلا وہ بندہ کہ جنہوں رب العالمین نے مال عطا فرمایا, وہ بندہ کہ جنہوں رب العالمین نے مال عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا اور مال نو خرچ کرتا ہے رب العالمین دے رستے دے اندر, مال نو خرچ کرتا ہے اور اس علم دے مطابق جو رب العالمین نے عطا فرمایا ہے کہ رب العالمین دے رستے اندر اس طرح خرچ کرنا چاہیے, اس علم دے مطابق وہ جناب اللہ رب العالمین دا مال دیتا ہوا خرچ کرتا ہے. اور دوسرا وہ بندہ وہ جناب خواہش کرتا ہے, وہ نیت کرتا ہے کہ اے اللہ جی میں اس بندے نو تسی مال عطا فرمایا, اس بندے نو علم عطا فرمایا کہ کس کس جگہ تے خرچ کرنا چاہیے, اے اللہ اگر تسی مینوں بھی انج مال عطا فرمایا ہوندا, انج دنیا دی دولت عطا فرمائی ہوندی, اللہ میں بھی تواڈے رستے اندر خرچ کرنا. سبحان اللہ. بندے نے ارادہ کیتا, بندے نے ارادہ کیتا. انما الاعمال بالنیات. نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جہدے کول مال ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے, اور ایک وہ بندہ جہاں خواہش کر رہا ہے کہ اللہ اگر تسی بھی مینوں مال دیتا ہوئے میں بھی اس طرح خرچ کرا. نبی پاک نے فرمایا جنہ اجر مال خرچ کرنے والے نو رب العالمین عطا کر رہے ہیں, اینا ہی ارادہ کرنے والے نو عطا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا تیسرا بندہ ہو جنہوں رب العالمین نے مال عطا فرمایا اور جناب وہ غلط جگہ تے خرچ کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین دیاں نافرمانیاں دے اندر خرچ کی جا رہے ہیں. اور جناب چوتھا بندہ خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ جویں اینو تسی مال عطا فرمایا نا, اگر مینوں بھی انج مال عطا فرمایا ہوئے تے میں بھی دنیا دے اندر جناب عیاشی کرا, کھل ڈل کے پیسہ خرچ کرا. نبی پاک نے فرمایا کہ جویں وہ تیسرے بندے نو گناہ ہو رہا ہے چوتھے بندے نو بھی اسی طرح گناہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. فرق کیا ہے؟ ارادے دا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ دل دی نیت دا فرق ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات. نبی پاک نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ جا رہا ہے رستے دے اندر سفر کردیاں رستے دے اندر دیکھدا ہے جناب رستے اندر کوئی ایسی چیز لوگوں واسطے رکاوٹ بن رہی ہے, اے جناب کانٹے پے ہوئے نے لوگوں واسطے رکاوٹ بنے گی نا. نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ اس چیز نو جڑی رکاوٹ بننے والی ہے اونوں ہٹا دیندا ہے. نبی پاک نے فرمایا اونوں رب العالمین جنت عطا کر دیں گے. اللہ. بندے نے سوچیا ارادہ کیتا یار کسی کو اتھوں چوٹ نہ لگ جائے, کسی نے جناب اتھوں کانٹا نہ چبھ جائے, ارادہ کیتا اور وہ عمل کیتا
رب العالمین نے اس بندے کو جنت عطا کر دیتی ہے۔ اور سنو ذرا غور کرنا، ایک انسان نے عمل کیتا ہے، اچھا عمل کیتا ہے، حدیث سننے والی اور غور کرنے والی ہے، اور ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین دے فرشتے دے اس بندے دے عمل نو لکھ دینے، اور ایک کپڑے اندر لپیٹ لیا جاندہ ہے، صحیفیاں دے اندر انہوں لپیٹ لیا جاندہ ہے، آسمان تے نہیں جایا گیا نا، رب العالمین دے خواہ رب العالمین پوچھ دینے اور دسیا جاندہ ہے کہ اے وہ بندہ جن نے اچھا عمال کیتے نے، اچھے عمال کیتے نے، اسی انہوں لے کے آیا، رب العالمین فرماتے نے کہ ایسا عمل نو جناب سٹھ دیو نا، ایسا عمل نو ضائع کر دیو نا۔ فرشتے پوچھ دیں اللہ کیوں، ایدی وجہ کی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے جڑا عمل کیتا گیا سی میری رضا واسطے نہیں، اللہ اے میری رضا واسطے نہیں سی عمل کیتا گیا۔ وہ کائنات دے لوگوں اسی اس دنیا دے اندر جناب نیک عمل بھی کر دے جائیے، لوگوں تے نیکیاں بھی کریے، جناب مال خرچ بھی کریے، صدقے بھی کریے، خیرات بھی کریے، اگر وہ دے اندر اللہ رب العالمین دی رضا نہیں، اگر رب العالمین دی رضا دی نیت واسطے وہ صدقہ نہیں کیتا، اللہ رب العالمین انہوں قبول نہیں فرمانگے۔ فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقین دی قربانی نو قبول کر دینے، اور جدو رب العالمین فرما دینے نا کہ اس بندے دے عمل نو ضائع کر دیتا جائے، اے دے عمل نو بھار دیتا جائے نا، کیونکہ اس بندے نے رب العالمین دی رضا حاصل کرنے واسطے اے عمل نہیں سی کیتا، اور دوسرا بندہ حالے انہیں نیت کیتی ہے کہ میں اچھا عمل کروں گا، حالے کیتا نہیں، اچھا عمل کروں گا، اور رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ اے دی نیکی نو اے دے ارادی نو لکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، اور فرشتے پوچھتے ہیں اللہ انہیں عمل علیہ کیتا ہی نہیں اور تسی فرما رہے کہ یہ عمل لکھ لیا جائے؟ فرمایا ایدہ جنہ دل ہے نا، ایدہ ارادہ، ایدہ جناب ارادہ جنہ نا وہ میری رضا واسطے میں حالے عمل نہیں کیتا، اور رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتے ایدی نیکی نو لکھ لو۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں سادہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سادہ ہر عمل اللہ رب العالمین دی رضا واسطے ہونا چاہیے۔ اسی جناب مکان کو تعمیر کریے اور جناب روشن دار رکھیے اس نیت نال کہ اے دی اندروں آزان دی آواز آئے گی۔ اللہ اللہ اللہ، ایک صحابی نے اپنا گھر تعمیر کر رہے نے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، آپ نے دیکھا کہ میرے پروانے دا میرے صحابی دا گھر تعمیر ہو رہے ہیں، تے جناب روشن دار رکھیا گیا نا، نبی پاک نے سوال کیتا، صحابی کہنے لگے اللہ دے رسول اس روشن دان دے اندروں روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، اس واسطے رکھیا گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے پروانے اگر اس نیت دے نال اس ارادے دے نال رکھیا جائے کہ اے دے اندروں اذان دی آواز آئے گی، نبی پاک نے فرمایا کہ توانو رب العالمین اس ارادے دا اجر عطا فرما دیں گے۔ اللہ، اور نبی پاک نے فرمایا کائنات دو لوگوں ذرا غور کرنا، اگر اسی خوشبو لگانے نا، خوشبو لگانا نبی پاک دی سنت ہے، نبی پاک دی سنت ہے، اور نبی پاک نے حکم فرمایا کہ خوشبو لگایا کرو اور خوشبو دا تحفہ بھی دیا کرو۔ اللہ اکبر، اور جو خوشبو دا تانوں کو تحفہ دے وے نا تو انہوں رد نہ کریا جے بلکہ قبول کریا جے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو تسی خوشبو لگاؤ
اگر تہاڈی نیت اے وے کہ جناب نبی پاک دی سنت ہے تے سنت دے مطابق میں خوشبو لگا رہا تے پھر جناب اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ وہ حدیث میرے سامنے آ رہی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن انہیں جناب اپنے کپڑیاں نو اپنے جسم نو خوشبو لگائی سنت دے مطابق اللہ رب العالمین نو راضی کرنے واسطے نبی پاک دی سنت سمجھ کے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اس حال دے اندر پیش کیتا جائے گا کہ اے دے جسم دے اندر کستوری کی خوشبو آ رہی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مگر دوسرا پہلو یہ ہے اگر اس ارادے دے نال لگائی لوگ کہیں گے یار بڑا امیر بندہ ہے، لوگاں تے روب تاری کرنے واسطے اگر خوشبو لگائی تو یار بڑا پیسہ بھئی ہر بڑا خوشبو لگا کے رکھتا ہے، اللہ اللہ فرمایا اے ریاکاری ہے اے رب العالمین قبول نہیں۔ اللہ اللہ انہیں ارادہ دل دے اندر کیتا ہے، پہلے بندے نے ارادہ کیتا خوشبو لگا رہا ہاں صرف خوشبو واسطے نبی پاک دی سنت دے مطابق انہوں اجر مل گیا، ثواب مل گیا۔ ایک بندے نے خوشبو لگائی اس ارادے دے نال لوگ جناب انہوں بڑا کہیں گے، امیر کہیں گے، نبی پاک نے فرمایا اے شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اور مینوں کوئی خوف نہیں، اس شرک اصغر تو بچ جانا ہے۔ اے ریاکاری ہے، ہر کم اللہ رب العالمین دی رضا دی خاطر کیتا جائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک صحابی آئے، میں حدیث سنان لگا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے، اج کپڑے بڑے ہی بسیدہ ہو گئے نے، کپڑے بڑے ہی پھٹ چکے نے۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے پروانے کیا تیرے کول مال نہیں، کیا تیرے کول کپڑے نہیں، کیا تو کپڑے تبدیل کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگے اللہ دے رسول میرے کول رب العالمین تا دیتا ہویا سب کچھ موجود ہے۔ فرمان لگے کہنے لگے اللہ دے رسول میرے کول بکریاں بھی نے، میرے کول اونٹ بھی نے، میرے کول کھجور دے باغات بھی نے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تین رب العالمین نے مال عطا فرمایا او دے شکر دے اندر تو اچھے کپڑے پہننا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیتا کہ اللہ کے رسول ساڈی خواہش ہوندی ہے ساڈے کپڑے سونے ہون، ساڈی جُتی سونی ہوئے نا۔ نبی پاک نے فرمایا صحابی کہندے نے اللہ کے رسول کیا یہ ریاکاری نہیں، یہ تکبر نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کپڑے سونے پا لو، جُتی سونی پاؤنا، سواری اچھی ہوئے نا، اے تکبر نہیں، اے رب العالمین کا دیتا ہویا مال ان شکر دے نال گزارنا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں اچھے کپڑے پہن کے جناب ٹھاٹ باٹ دے نال لوگانو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اے تکبر ہے، یہ تو بچنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ جمیل، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ جمیل، تہاڈا رب سونا ہے، تہاڈا رب پیارا ہے، تہاڈا رب جمیل ہے۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، نبی پاک نے فرمایا اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر تے رب العالمین نے مال نہیں عطا فرمایا، جس حال دے اندر بھی ہے رب العالمین دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر رب العالمین نے مال عطا فرمایا تو پھر جناب انہوں استعمال کرے اور رب العالمین دا شکر ادا کرے۔ رب العالمین نے سواری عطا فرمائی ہے تو جناب سواری تے سوار ہون لگے ہیں، جناب اللہ دا شکر ادا کرے، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوئے، اور جناب کپڑے رب العالمین نے اچھے عطا فرمائے نے، جناب بسم اللہ پڑھ کے پہنے۔ اور سنو ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، رب العالمین تھوڑیاں صورتاں دی طرف نہیں دیکھتا،
تواڈیاں صورتاں دی طرف نہیں دیکھا ولا الی اموالکم اور تواڈے مال دی طرف نہیں دیکھدا ولکن ينظر الی قلوبکم رب العالمین نہ تواڈیاں صورتاں دی طرف دیکھدے نے او کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ دینے اور کالے رنگ دینے مگر مقام کیے شان کیے زمین تے چل دینے تے پیرا دی آہر جنت اندر ہوں دیئے اللہ اکبر ایک طرف جناب ابو لہب ہے جناب چہرہ دمکتا ہے چہرہ خوبصورت ہے مگر جہنم دے اندر جائے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ دینے رب العالمین جنت عطا کر دیں گے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ رب العالمین تواڈیاں صورتاں دی طرف نہیں دیکھ دے ولا الى اموالکم تواڈے مالاں دی طرف نہیں دیکھ دے ولکن ينظر الى قلوبکم تواڈے دل دے ارادے دی طرف دیکھ دے نے اللہ تواڈے دل دا ارادہ کیسا ہے اللہ اللہ امام بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ انہوں نے جدو جناب صحیح البخاری لکھی نا سب تو پہلی حدیث لکھی انما الاعمال بالنیات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات صحیح البخاری دا آغاز کیتا امام بخاری رحمہ اللہ نے اور اس حدیث تو انما الاعمال بالنیات اور حدیث دی او کتاب جدے بارے اندر علماء نے فرمایا قد اتفق الائمۃ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہ کتاب اللہ تو بعد رب العالمین دے قرآن تو بعد سب تو بعد اگر کتاب اللہ تو بعد اگر معتبر کتاب ہے صحیح البخاری ہے اللہ اکبر پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات انسان دے اعمال دا دار و مدار انسان دی نیت ہے اور صحیح البخاری آخری حدیث فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صحیح البخاری دی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اور صحیح البخاری دی آخری حدیث کلمتان دو ایسے کلمات نے خفیفتان علی اللسان جنہوں زبان چو ادا کر لگیا وہ جناب زور نہیں لگتا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان اور جو اسی دنیا کے اندر رہ کے پڑھا گے نا دنیا کے اندر رہ کے پڑھا گے پر کل قیامت میں ترازو لگے گا فرمایا ثقیلتان فی المیزان اور رب العالمین کا میزان پاری ہو جائے گا حبیبتان الی الرحمن تواڈے رب نو کلمات بڑے ہی پیارے نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ